الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، حمد اور شکر اور بزرگی اور بڑائی ہم سب اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور شریعت کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور اسلامی تاریخ اور فکر کو سمجھنے کا موقع دیا۔ حاضرین، آج کا جو ہم لوگوں کا عنوان ہے وہ نشست کے طور پر تو 8ویں نشست ہے، جس میں ہم لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے آج بنیادی باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پہلے کی نشستوں میں جب یہ مرحلہ تیسرا سال جب شروع ہوا تو اس وقت جس بات کی طرف سب سے زیادہ فوکس کیا گیا، توجہ کی گئی، وہ فوکس اور وہ توجہ اسلامی فکر کی طرف کی گئی، اور اس میں اس دور میں جو تیسرا مرحلہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے سامنے ہے، اس میں جو ترقیات ہوئیں اور علم کی طرف اور علم کی اشاعت کی طرف جو کوششیں ہوئیں، اس کی طرف ہم لوگوں کو زیادہ توجہ کر کے آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ نکل کر کے ہمارے سامنے آئیں اور ان ترقیات اور ان تحقیقات کی روشنی میں ہمارے لیے ایک آگے گائیڈنس ملے، لائحہ عمل ملے، ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اعتبار سے پچھلے کلاس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور حکومت پر بات ہوئی تھی۔ آج ہم لوگوں کا جو عنوان ہے اس کو 2 حصے میں تقسیم کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تعلق سے، چونکہ یہ عنوان اپنے معنی کے اعتبار سے بہت واضح ہے اور بہت کلیئر ہے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے اور اس عنوان پر سمجھ کر کے عمل کرنے کے اعتبار سے ایسی الجھنیں پائی جاتی ہیں کہ جن الجھنوں میں ہماری تمام ترقیات دب کر کے ایک ایسے نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ عام پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے اور ایسا اندازہ دلانے کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ اسلام اپنی پوری حیثیت سے، پوری معنویت سے بہت دنوں تک صحیح انداز میں جاری نہیں رہا۔ حالانکہ ان کی تہوں میں جا کر کے دیکھا جائے تو معاملہ بالکل واضح، بالکل کلیئر ہے، اور ہر شخص اس عنوان کے اوپر، جو شخص بھی اللہ اور رسول پر پکا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے، اس کا پختہ عقیدہ اور ایمان سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ پر بھی ہے۔ اسی لیے اس عنوان کے آغاز سے پہلے اس بات کو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت جن فکروں پر ہیں اور جو فکریں ان کی ہیں، انہی فکروں کو جمع کر کے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے خیالات اور اپنی طرف سے کمنٹس اس میں نہ کرنے کی جرات ہے اور نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے اگر نکل کر کے، تو اس میں انفرادی غلطی ہوگی، اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس آغاز کے لیے ایک عنوان خاص طور پر ایک سلائیڈ سامنے رکھی گئی، اور اس میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کو سامنے رکھا گیا کہ ہمارا جو مطلب ہے اور ہمارا جو مقصد ہے، اور اس گائیڈنس سینٹر سے جس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے اول بات تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم سبھی اہل سنت والجماعت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جو ریحانۃ النبی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح سے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب باب العلم ہے، اور اسی طرح سے جنگ احد میں شہید سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے وہی عقیدت اور محبت ہم سب رکھتے ہیں، جن کا اظہار ہمارے آقا و مولا سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا، جس انداز سے فرمایا، جیسے فرمایا، ایسی ہی عقیدت اور محبت ہم سب رکھتے ہیں، اور یہی ہماری فکر کا یہی تقاضا ہے۔ اسی طرح ہماری عقیدتیں اور محبتیں جملہ امہات المؤمنین، جن کو قرآن نے جملہ امت مسلمہ کی مائیں قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے ثانی اثنین
یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لختے جگر یعنی دو بیٹیوں کے شوہر جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بھی اسی طرح سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں اسی مماثل ہیں۔ ایسے ہی اسی طرح السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، بیعت رضوان میں شریک حضرات، اور جو بھی ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ آپ پر نثار ہو گیا اور جن کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریفی جملہ ارشاد فرما دیا، اس کا معاملہ ہماری نظر میں ہماری ہزار ریاضتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے، اس کا مقام ہے، ہم اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور اسی فکر کے تحت ہماری بات آگے چلتی ہے۔ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے معلومات ہم حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرات کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے ابن ملجم کے وار سے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس وقت قیادت اور سیادت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار انجام دیا جس کردار کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے دی تھی، اور آپ نے امت کے حالات کو دیکھ کر، اسلام کا عمومی پیغام دیکھ کر کے، اور عمومی پیغام امن و امان کے پیغام کو دیکھ کر کے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور اس صلح کے نتیجے میں ہزاروں جانیں پھر سے بچ گئی، کیونکہ امت کا عام طبقہ جس وقت جنگ صفین جاری تھی تو جنگ صفین میں ایک طبقہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جیسا کہ پچھلی کلاسوں میں بات آ چکی ہے کہ زیادہ حق تھا، اور اسی طرح سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کے لوگ اور ان کے جو معاملات تھے وہ جو غلطیاں تھیں جس کو اجتہادی غلطی قرار دیا جاتا، ہم اسی مقام پر ہیں۔ تو تیسرا طبقہ امت کا ایک اور بھی تھا جو اس سے ڈرا ہوا تھا اور اس کے بڑھنے سے کے تعلق سے خدشے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس وقت جنگ جمل اور جنگ صفین اور پھر اس کے بعد جنگ نہروان یعنی خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس میں اگر ملایا جائے کل تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب افراد جو امت مسلمہ کے ہی لوگ تھے جنگ میں آئے تھے اور وہ مارے گئے۔ جب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قیادت آئی تو اس وقت 40,000 کا لشکر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور اتنا زبردست لشکر تھا کہ شام کے لشکر میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو اب پلٹ ڈالیں گے سب کچھ۔ لیکن اسی دوران میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ بھی جب تھے تو نرم رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن چونکہ والد محترم کا معاملہ جو تھا ان کی فکر ان کی بصیرت کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر تھا، اس لیے والد کے ساتھ ساتھ وہ تھے، بعض مقامات پر والد کو روکا بھی تھا انہوں نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو دیکھ لیا تھا، خوارج کو دیکھ لیا تھا جو والد کی فوج میں سے ہی نکل کر کے انہوں نے معاملات کو مزید خراب کیا تھا، اور جنگ کو طول دینے کے بجائے صلح کی طرف جب جب انہوں نے قدم اٹھایا تو ان کے ہی لوگوں میں سے مخالفت کی آواز بلند ہوئی، یہاں تک کہ کوفہ میں ایک مرتبہ جان لیوا حملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گیا، ان کے نیچے سے جازم بھی کھینچ لی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم بھی لگا۔ اس فکر کے بعد آپ نے جب حالات کا جائزہ لیا، ان حالات کے جائزے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پھر سے ایک بڑا ازدحام ہوگا، اور اس ازدحام کے نتیجے میں جو خون بہے گا وہ امت مسلمہ کا خون بہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا اسی قدم کو عام الجماع کا نام دیا گیا کہ پوری کی پوری امت ایک جگہ جمع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد اور اس درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور رہا، اندرونی طور پر بہت دنوں کے بعد اطمینان اور سکون کا دور رہا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 4 سال پہلے سے لے کر کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کرنے کے درمیان میں بہت ہی زیادہ اندرونی طور پر انتشار تھا، جس کی وجہ سے اشاعت اور ترویج علم جس انداز سے ہونا چاہیے تھا وہ اشاعت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس دور میں ہم دیکھیں، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا کہ ترویج و اشاعت میں لوگ لگ گئے، اور عظیم الشان تابعین کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ اکرمہ ہو یا مجاہد ہوں، سعید بن المسیب ہوں، پھر آخر کا دور آتے آتے حسن بصری ہوں، پھر اور آگے آئیے تو حضرت مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ یہ اس طرح کے عظیم الشان شخصیات
کا جو زمانہ آیا اور جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، تو اس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے علم اس تحقیق کے ساتھ موجود ہے کہ جب چاہیں اس تحقیق کی روشنی میں ہم اپنی بگڑی ہوئی راہ کو درست کر سکتے۔ یہ زمانہ بالکل صحیح اور سالم چل رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد جو حالات پیش آئے اس کا تذکرہ بعد میں آیا چاہتا ہے۔ آج جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی حیات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جن سے سب سے پہلا سابقہ تھا وہ تھے یہود، اور یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کا تذکرہ کتاب میں بھی ہے، اس کے پہلے بھی ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ صافی کی کتاب میں مزید تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا ریٹن آرٹیکلز تھے وہ 48 کے قریب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدے کے طور پر متعین کیا تھا اور اس کے لکھوا بھی لیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اندرونی طور پر یہود کی دشمنیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ جب صحابہ کرام یعنی مہاجرین مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سال ڈیڑھ سال تک کسی کی یہاں ولادت نہیں ہوئی۔ یہود میں سے بعض لوگ اس بات کو دعویٰ کرنے لگے کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے یہاں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوگا، یعنی نسل ختم۔ اسی زمانے میں 2 سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو تمام مسلمانوں نے خوشی منائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے کہ یہود کے دعوے باطل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اپنی جگہ پر منظم ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ عطا کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ 3 اولادیں یکے بعد دیگرے مردوں میں پیدا ہوئیں، جس کا واقعہ پچھلی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ دہرانے کے طور پر یہ بیان کر دیا جائے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی شجاعت اور بہادری کے پیکر، اور وہی بہادری آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کا نام جنگ رکھا ہے، لڑائی مار پیٹ، حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب جنگ، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا، اور یہ نام چلن میں نہیں تھا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ نام اس وقت تک رکھا بھی نہیں گیا تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنی گود میں انہیں لیا، اذان دی اور تہنیک کی۔ تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھجور یا چھہارے کو نرم کر کے وہ بچے کے منہ میں رکھا جاتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ رسم امت مسلمہ کے گھرانے میں پائی جاتی ہے کہ گھر کا جو موقر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اذان دلوائی جاتی ہے اور تہنیک کی جاتی ہے۔ گرچہ وینٹیلیٹر کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کافی لمبا عرصہ کر دیا ہے، پھر بھی امت اپنے اصل پر قائم ہے کہ وینٹیلیٹر میں بھی رکھ دیا گیا تو وینٹیلیٹر کے سامنے اذان دے دیتے ہیں ڈھکن کھلوا کر کے۔ کام تو ہوتا ہی ہے، امت کا کام جاری رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے کر پوچھا کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی کا شوق اپنی جگہ پہ، انہوں نے فرمایا حرب نام رکھا ہے اس کا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے، وہ حسن ہے اور یہ حسین ہے۔ پھر اس کے بعد ایک موقع کچھ دنوں کے بعد 1.5 سال 1.25 سال کے بعد پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ حضور پھر تشریف لے گئے اور پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی نے کہا حرب رکھا ہے اس کا نام۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ محسن ہوں گے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تو ان کا نام زیادہ نہیں آ سکا۔ تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے 5 شعبان سن 4 ہجری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور تہنیک کیا اور نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت حسن اور حسین ان دونوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے اور دیکھنے والوں نے تحقیق میں لکھا ہے کہ حضرت حسن کمر سے لے کر کے اوپر تک اپنے نانا سے بہت مشابہ تھے، اور حضرت حسین کمر سے لے کے نیچے تک اپنے نانا سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ محبتوں میں دونوں کا معاملہ برابر تھا۔ بعض حضرات نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت حسن سے حضور زیادہ محبت فرماتے تھے، جبکہ مورخین نے تحقیق کے ساتھ لکھا حضرت فاطمہ کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ محبت کے معاملے میں تو دونوں یکساں تھے، دونوں سے یکساں محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک رات دونوں بھائی سو رہے تھے، حضرت حسن نے پانی مانگا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کے گئے اور جا کر کے پانی لے کر کے آئے ان کے لیے. جب لے کر کے آئے تو اس وقت حضرت حسین بھی تیار تھے, منجے بھی دیو, مجھے چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں, پہلے اس نے مانگا ہے اسے دوں گا. اس کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ نے شروع کا منظر نہیں دیکھا تھا تو پوچھا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے نا؟ کہا نہیں, محبت میں دونوں برابر ہیں, پانی اس نے پہلے مانگا تھا اس لیے میں نے اسے دیا پانی پہلے. تو محبت کے معاملے میں دونوں کو برابر کا معاملہ تھا اور برابر کے تمام معاملات گزرتے تھے. اور اگر تاریخ میں دو بھائیوں کی دوستیاں اور محبتیں دیکھنی ہے تو حسن حسین کو دیکھ لینا چاہیے. حسن اور حسین کی محبتیں اور عقیدتیں ایک دوسرے کے لیے, احترام ایک دوسرے کے لیے, یہاں تک کہ آگے بات آتی ہے پھر سے تفصیل کے ساتھ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن بڑھے معاہدہ کرنے کے لیے تو حضرت حسین تیار نہیں تھے. حضرت حسین تیار نہیں تھے, لیکن بڑے کا معاملہ ذرا بڑا ہی ہوتا ہے. اور فراست کے معاملے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت کی روشنی میں وہ بات پتہ چل گئی تھی اور اس کا احساس ان کو بچپن سے بھی ہو چکا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا بھائی کی عقیدت میں, اور پھر بھائی کے عمل پر ان کو شرح صدر ہو گیا تو بھائی کا ایک لفظ اختلاف نہیں کیا اور بھائی کے ساتھ ساتھ رہے. تو حسن و حسین کی دوستی بہت مشہور ہے. یہ روایت بھی اور یہ واقعات بھی جمع کر کے یہ لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرنا چاہیے. یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ مشابہت رکھتے تھے. حضرت حسنین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کی تھی. جب حضرت علی 6 سال کے تھے یا 11 سال کے تھے تو اس وقت حضرت ابو طالب جو تھے ان پر تنگی کا زمانہ تھا. چونکہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جوان ہو چکے تھے اور اب تجارت میں شامل ہونے لگے تھے, تو حضرت علی کو انہوں نے گود لے لیا پرورش کے واسطے. تو اسی وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہے اور حضور کے مدعا, حضور کے مقصد, حضور کے مزاج کو سب سے اچھی طرح سے پہچانتے تھے. تاریخ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا, وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ان اشارے کے تحت سب سے زیادہ افضل ترین انسان کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے ہے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے ان حضرات کے دور میں ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے ساتھ جو معاملہ کیا, یہ دنیا کا ایک ایسا مثالی واقعہ ہے کہ بعد کے لوگ اس کو کچھ بھی رنگ دے کر کے لکھ دیں, مگر لکھنے کے باوجود بھی ان حضرات کے درمیان میں کلیش کہیں بھی موضوع روایتوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. کتنا بڑا مقام ہوگا, کتنی عزت و احترام کا معاملہ ہوگا کہ ایک خلیفہ وقت نکل رہا ہے تو اپنا جانشین بنا کر کے جا رہا ہے کہ سپر پاور کے جانشین تم ہو, اور وہ جانشین نکیل پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو اتنے بڑے عالم اسلام کا کیا معاملہ ہوگا. مگر اس سپر پاور کو یہ اعتماد اور یقین ہے کہ عدل اور انصاف کے سب سے بڑے پیکر تو یہی ہیں, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے لیے نکلے تو حضرت علی کو جانشین بنایا اور حضرت علی خود روکنے کے لیے آگے بڑھ گئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو عقیدتوں کا معاملہ ان حضرات کے ساتھ جو تھا وہ یقیناً وہ تھا جس کو قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا ہے. دنیا میں جنت کی بشارت مل جانا یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ بشارت بھی مل جائے اور یہ حضرات ایمان اور خدا نہ خواستہ غلطیوں کے شکار ہوں. جن حضرات کو ملی اور جن کے بارے میں جگہ جگہ الفاظ استعمال کیے گئے اور جن کے بارے میں بسا اوقات اللہ رب العزت نے سلام بھیجوایا, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ الجھنیں ہیں جن الجھنوں سے ایک مرتبہ ہم نکل کر دیکھیں تو عقیدتیں اور محبتیں ہم کو برابر یکساں نظر آتی ہیں ہر ایک کے لیے, ہر حالت کے لیے. اسی طرح سے حضرت علی کی طرح سے حضرت حسنین کی بھی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر سایہ ہوئی, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا چھوٹے تھے, 6 یا 6.5 سال کی عمر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کا وصال ہوا. حضرت حسین دور صدیقی اور فاروقی میں کم سن تھے, عمر 6 یا 7 سال سے زائد نہیں تھی, اس لیے اس دور میں آپ کا کردار نظر نہیں آتا کیونکہ بچے تھے. اور اس دور میں جو کردار نظر آتا ہے, آپ تاریخیں پڑھیں تو صحابہ کرام کی عقیدتیں اور محبتیں ان کے تعلق سے ایسی نظر آتی ہیں کہ خلفائے راشدین ان کو کندھوں پر لے لے کے ٹہلا کرتے تھے اور اس میں اپنے لیے مسرت سمجھتے تھے, خوشی کا باعث سمجھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پچھلے اس میں بات آ بھی چکی ہے پچھلے مرحلے میں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور رخصتی کا معاملہ آیا تو خود جا کے خریداری کروا کے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی طرف تیاری کروایا.
ایسے ہی عقیدت حضرت حسنین کے لیے بھی ان صحابہ کرام کی تھی. دونوں خلفاء ان کا خصوصی اکرام کرتے اور محبت میں اپنی اولاد کو بھی ترجیح دیتے کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسین تشریف لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور آپ کسی بہت ہی ایڈمنسٹریٹو معاملے کے اندر غور و خوض فرما رہے تھے, اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سرحدوں پر فوجیں پھیلی ہوئی تھی, ہر لمحے آپ فکر فرمایا کرتے تھے. تو جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر. تو حضرت حسین بھی اندر نہیں گئے, وہ بھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے, لیکن جب دیکھا کہ بہت ہی اس میں منہمک ہیں وہ, تو وہ واپس ہو گئے. جب واپس ہوئے تو آپ کا اندازہ ہوا اور آپ کو بلایا کہ بھائی کیوں آپ اندر نہیں آئے؟ کہا نہیں میں آیا, دیکھا کہ یہ بھی کھڑے اس لیے میں بھی اندر نہیں آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا ان کا معاملہ الگ ہے, آپ کا معاملہ الگ ہے. اور وہاں پر یہ جملہ عرض کیا کہ جو کچھ ہماری عزت ہے وہ خدا کے بعد تمہیں لوگوں کی تو دی ہوئی ہے. اس کا اقرار کرتے تھے, اس کا اظہار کرتے تھے صحابہ کرام, اور خاص طور پر عقیدت اور احترام کا معاملہ کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اب آپ جوان ہو چکے تھے, عمر 16 سال 17 سال کی ہو چکی تھی, اور اسی وقت سے یعنی 30 ہجری میں طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور وہاں پر جوہر دکھائے. بغاوت کے وقت دونوں بھائی جان پر کھیل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور رہے. پچھلی مرتبہ تذکر آیا بھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں بیٹوں کو داؤں پہ لگا دیا. اور باغیوں کے تیور ایسے تھے کہ جس میں سے خاص طور پر جو بصرہ اور اس کے اطراف کے جو حکیم ابن جبلہ اور ان کے اس جیسے لوگوں کے سے متاثر باغی تھے جن کا ایمان بھی اتنا پختہ نہیں تھا, ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا. محمد الحنفیہ کو بھی لگایا جو ان کے بیٹے حضرت علی کے, حضرت حسین اور حضرت حسن کو بھی لگایا, اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے تاریخ میں پڑھا بھی اور سنا بھی کہ جس وقت باغی اندر داخل ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے. یہاں تک کہ لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زخم سے ان کا انتقال ہو جائے تو پورا قریش پلٹ آ جائے گا خلاف سے, تو ان کو چھوڑ کر کے ان کو کنارے لگا کے پھر گھر میں وہ سب کودے. یعنی حضرت حسنین نے اپنی طاقت بھر پوری طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا, اور اس کے باوجود بھی والد کے غصے کا شکار ہوئے کہ تمہارے رہتے ہوئے کیسے یہ ممکن ہو سکا. حالانکہ جو صورتحال تھی وہ صورتحال بہت کریٹیکل ہو گئی تھی, ان کے بس کی بات نہیں تھی, پھر بھی اپنی جان پر کھیل کر کے ان دونوں حضرات خاص طور پہ حضرت حسنین نے دفاع کیا اور حفاظت میں مامور رہے. دور علی میں والد محترم کے ساتھ ساتھ رہے, اور اس دور میں جب افغانستان تک جو فوج آئی اس میں حضرات حسنین آئے اور امن و امان کو قائم کیا. جنگ صفین میں التواء جنگ میں آپ نے بھی بطور شاہد دستخط کیے. جنگ صفین میں جب یہ ہوا کہ جنگ روک دی جائے, کئی موقع آئے اور جس کی تفصیلات آ بھی گئی ہیں کہ کئی موقع آئے جس میں دونوں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سامنے سامنے لڑائی ہو. وہ تو درمیان کا ایک ایسا محاذ تھا جس نے دیکھا کہ اس کا کھیل جب دیکھا کہ کھیل بگڑ رہا ہے اس وقت ماحول بگاڑنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو بڑے خوش ہوئے. وہ جو محاذ تھا, یہ سوچ والے لوگ تھے, بڑے خوش ہوئے کہ یہ نوجوان ہے, اس کو جیسے چاہیں گے ہم استعمال کر لیں گے. لیکن جب دیکھا کہ یہ فراست کے معاملے میں باپ کے نقش قدم پر ہیں اور وہ فراست ان میں نظر آ رہی ہے, تو اب لگا کہ یہ ہمارا امن والا معاملہ کرنے نہیں دیں گے, ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا, تو ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو اسی طرح سے جب جنگ صفین میں بھی یہ معاملہ ہوا تو اس وقت جب معاہدے کا معاملہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قدم بڑھایا اور قدم بڑھا کر امن اور امان والے معاملے پر اپنے وٹنس کی دستخط کیا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جوش اور شجاعت کا ہی پیکر نہیں تھا, ان میں ہوش بھی تھا. صرف جذبہ ہی ایسا نہیں تھا کہ قدم اٹھا لیا, جس کو لے کر کے بعض لوگ لکھتے ہیں, اور ابھی ایک علی کرمانی نام کے ایک شخص کی کتاب جو امریکی نژاد افغانستانی ہے لیکن امریکہ میں جا کے پلا بڑھا, اور وہ ایک کتاب ہے, اس کا انگریزی اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے کہ قافلہ کیوں لوٹا. اس اتنی موٹی سی کتاب ایک لفظ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس طرح سے ایسے لوگوں کے مزاج پر استشراق کا اثر ہوتا ہے. اور اس نے ایک مقام پر تو لکھ دیا ہے حضرت حسین کی تعریف کرتے ہوئے, مستشرقین کا جو انداز ہوتا ہے وہ 90 تعریف کریں گے اور اسی میں بیچ میں کہیں ایک ایسا زہر بو دیں گے جو پورے ذہنوں کو مسموم کر دے گا. لکھا بہت اچھے انداز سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو بہت سراہا, اس نے سراہنا کرتے کرتے لکھا من جملہ یہ ہے کہ ان کا یہ اقدام ایک مذہبی خودکشی کے مترادف تھا. لفظ دیکھیے کیا ہے, مذہبی خودکشی کے مترادف تھا. تو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش اور جذبے کو لے کر کے بعض لوگوں نے اپنے انداز میں بات پیش کی اور تحقیقات کی. ان کی تحقیقات اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن ہم سب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنتیں اور احادیث ہیں، اسی مطابق ہم سب بات کر سکتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہاں پہ اڑ جاتے والد کے سامنے کہ ہرگز ہم معاہدے میں دستخط نہیں کریں گے اور ہم نہیں رکیں گے، لیکن صلح والے معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٹنس کے طور پر شریک ہوئے اور آپ نے دستخط بھی کی. اور اس پورے دورانیے میں جبکہ سب سے زیادہ جوشیلا خون اس وقت ہونا چاہیے تھا، جس وقت یہ معاملات چل رہے تھے 18 سے لے کر کے 30 اور 35 کے درمیان سب سے زیادہ جوشیلا خون ہوتا ہے، یہی وہ دور چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امن و امان والے معاملے میں آپ شریک ہوئے. والد بزرگوار کی شہادت کے بعد حضرت حسن کی خلافت میں ساتھ رہے، اور جب 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے مصالحت کا عزم کیا تو حضرت حسین نے اس کی مخالفت کی. تاہم بھائی کے احترام اور ان کے قائل ہونے پر رضامند ہو گئے. ایک تو بھائی کے احترام میں انہوں نے الگ روش اختیار نہیں کی، دوسرا یہ ہے کہ بھائی کا جو قدم تھا اس کو جب انہوں نے اس انداز سے دیکھا تو ان کا بھی شرح صدر ہو گیا کہ بھائی کا قدم عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. اور بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے ان اثرات میں یقیناً سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت ابو ذر غفاری یا اس طرح کے اور جو صحابہ کرام جن کے شاگردوں سے دین کی اشاعت ہوئی، ان تمام چیزوں میں ان حضرات کا اساتذہ کے طور پر نام نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی عمریں اتنی وفا نہیں کی، لیکن بیس اور بنیاد میں دیکھا جائے تو یہ حضرات یقیناً پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان حضرات کے ہی قدم سے امن و امان قائم ہوا تھا. ورنہ یہ حضرات چاہتے تو امن و امان قائم ہوتا، اور یقیناً خلافت کا ایک بڑا حصہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا وہ تو رہتا ہی ان حضرات کے ہاتھ میں، لیکن آئندہ چل کر کے اسلام کتنے ٹکڑوں میں بٹتا یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. لہذا یہ اقدام بہت ہی مناسب اقدام تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل ہو گئے. اس کے بعد ان کے دور میں بھی جنگوں میں شرکت کی، جس میں سن 49 کی قسطنطنیہ کی مہم مشہور ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 49 ہجری میں شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے اچھے تعلقات آپ کے رہے. اس مقام پر بھی مورخین میں سے بعض مورخین نے جو الگ رخ نکالنے کی کوشش کی، روش نکالنے کی کوشش کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلانے میں امیر معاویہ کا ہاتھ تھا، جن کے روایتوں کی تحقیقات میں جائیں تو کوئی اصل نہیں ہے، یہ وہ دل کی بھڑاس ہے جو مخالفین کی جانب سے نکالی گئی. جبکہ حضرت حسنین حضرت امیر معاویہ کا جو احترام کا معاملہ تھا وہ احترام فرماتے رہے، اور حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین روابط رہے، اور ان کی بھیجی ہوئی مہمات میں وہ شریک رہے، اور ایک سپاہی بن کر کے وہ لڑتے رہے اور دین کی اشاعت کا کام وہ کرتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش رسالت میں پرورش پائی تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پرورش ہوئی تھی. مدینۃ العلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر باب العلم کی انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اقداہم علی کا ٹائٹل ہے، لقب ہے کہ سب سے بہترین عدل کرنے والے جو ہیں وہ علی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے علم اور صلاحیت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہی نہیں. اور وہی والد جو نام ہی حرب رکھنا چاہتے تھے تو وہ شجاعت اور بہادری بچوں کے اندر کیسے نہ آتی. زہد و ورع، ایمان و تقوی اور سنتوں کی پاسداری، اس کا عام انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کتنا بڑا مقام ان حضرات کا تھا اور کتنا بڑا مقام رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو مقام عطا فرمایا ہے. جو کچھ ہوتا وہ راہ خدا میں لٹا دیتے، اور اس طرح سے لٹاتے کہ کچھ بچتا نہیں. اور اتنا زیادہ شوق اور جذبہ تھا کہ آپ کی زندگی میں 25 حج پیدل کے ملتے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ جو حضرات گئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مدینہ اور مکہ کے درمیان میں 350 پونے 400 کلومیٹر کا سفر بس سے کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اندازہ کر لیں کہ دھوپ کس انداز کی ہوتی ہے اور کس انداز کا سفر ہوتا ہے. جس کے دل میں وہ جلن ہوگی، وہ کڑھن ہوگی، وہ لگن ہوگی، وہی سفر کر سکے گا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 پیادہ پیدل سفر حج کیا. اس کے علاوہ آپ کی شخصیت عام طور پر شجاعت، بہادری، حق پر جمنا، باطل کو نیست و نابود کرنا، اس کے بارے میں زیادہ مشہور ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے معاملے میں بھی آپ کسی سے کم نہیں تھے.
عربی کے بارے میں آتا ہے کہ عربی زبان و ادب میں آپ اتنے ممتاز تھے کہ بڑے بڑے ماہر نکتہ دان لوگ جو ہیں آپ کے پاس آتے اور آپ سے استفادہ کرتے اور آپ سے عربی سیکھ کر کے جاتے تھے. آپ کے خطبات مرتب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ جس زمانے میں وہ ورود میں آئے وہ زمانہ ایک دم کشمکش کا زمانہ تھا. اگر مرتب ہو جاتے پوری طرح سے تو ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتے. کیونکہ زبان ایک تو والد کی زبان کو کیا پوچھنا, کیونکہ تربیت جوامع الکلیم کے تحت ہوئی تھی. جوامع الکلیم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک, جوامع الکلیم کے تحت تربیت والد کی, اور والد کی زبان خود عربی زبان کے اندر ایک نمایاں امتیاز رکھتی ہے. اور نہج البلاغہ کے صحیح خطبے جہاں پہ ملوث نہیں کی گئی یہ زبان, ان خطبوں کو دیکھو تو اندازہ ہو جاتا ہے. اور والد کا علم اور والد کی زبان اور والد کی تحقیقات اپنے بیٹوں میں بھی آئی تھی, اور خاص طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین خطیب اور عربی کے زبردست عربی دان تھے. فضائل و مناقب کے تعلق سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں, پھر سے ادعا کے طور پر دہرائے جانے کے طور پر جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, وہ صاف اور واضح ہیں, سب کو معلوم ہے. تذکرے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ اس سے محبت فرما کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. بس اتنا ہی یہ کافی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی, یعنی حضرات حسنین, حضرت حسن اور حضرت حسین, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. اسی طرح ایک روایت کے اندر کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور یہ بات مشہور ہے, سیدہ شباب اہل جنہ خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے. حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں, تم اور یہ دونوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین روز قیامت ایک جگہ پر ہوں گے. حضرت حسن اور حسین دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں, اسی لیے ان کے لقب میں ریحانۃ النبی کا بھی لقب ملتا ہے, یعنی دنیا میں میرے لیے خوشبودار پھول ہیں. اسی طرح سے دو موقع اور بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے, اور قرآن میں جس انداز سے تذکرہ ہے اس کی وضاحت کچھ یہاں پر آپ کے سامنے ہے. مزید وضاحت جس کو چاہیے وہ تفصیلات پڑھیں, ابن کثیر بھی پڑھیں, معارف القرآن بھی پڑھیں, اور دیگر کتابیں بھی تفسیر کی پڑھیں, اس میں آپ کو تفصیلات اور مل جائیں گی. مختصراً یہ کہ آیت تطہیر, ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو آیت تطہیر سے مشہور ہے, جس کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے ایک دعا ہے. اور یہ تفسیر آپ کو حضرت اکرمہ سے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, ابن کثیر میں, تفسیر عثمانی میں, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی, اور ان میں دو آیتیں ایسی تھی, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. پھر اس کے بعد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں, تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو, دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کیا کرو, تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کر لے. اور ان دستور کے مطابق بات کیا کرو, ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں تجمل کا اظہار, بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھی, اب اس طرح نہ دکھاؤ, اور نماز پڑھتی رہو, زکوٰۃ دیتی رہو, اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے اے پیغمبر کے اہل بیت, خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے. یہ جو آیت ہے, اس آیت کے حوالے سے دو واقعات بہت مشہور ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ سیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک چادر منگائی, اور اس چادر میں حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا, یعنی چادر ان کے اوپر بھی اڑا دی, اور اس کے بعد
یہی آیت پڑھ کر کے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پڑھ کر کے اس کے حوالے سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اہل بیتی احق، اے خداوند کریم یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت بھی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے علاوہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ گزرتے تھے تو آپ نماز کے وقت میں آپ یہ اعلان کرتے ہوئے گزرتے تھے الصلاۃ اہل البیت، اور یہ آیت ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کو لے کر کے کئی فرقے کے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن جو حوالے ہم نے یہاں پر دیے ہیں اور جو شروع میں اہل سنت والجماعت کا تذکرہ آیا، اس میں اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین شامل ہیں، اور شامل ہونے کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، کیونکہ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت ان کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس سے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کا مقام اور ان کے مناقب، ان کے فضائل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اہل نجران کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا، مقابلے میں ایک مقابلہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ کسی معاملے کے اندر دو فریق جمع ہوتے اور اپنے اپنے اہل خانہ کو بلا لیتے، اپنے گھر والوں کو بلا کر کے وہ حضرات اس بات کا دعویٰ کرتے کہ اگر تم سچ ہو تو میرے اہل خانہ برباد ہو جائیں، اگر ہم سچ ہیں تو تمہارے اہل خانہ برباد ہو جائیں۔ اس کو مقابلہ مباہلہ کہتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ نجران کے پادری آئے اور مذہبی لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور مذہب کے عنوان پر مذاکرہ ہوا، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جو مذہب آپ لے کر کے آئے ہیں اس مطابق تو ہم بھی ایمان والے، ہم بھی مومن ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدا کا بیٹا کسی کو نہیں قرار دیا کرتے، یعنی جب تک تم اس بات سے توبہ نہیں کرو گے تب تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس شریعت کے اندر آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے۔ ایسے موقع پر پھر جب مذاکرہ آگے بڑھا تو مباہلے کی دعوت ہوئی، اور اس مباہلے کی دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل کی، اور اس آیت نازل میں اس کا تذکرہ، اس مباہلہ کا تذکرہ ہے کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ تم اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں، تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا اور التجا کریں، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس آیت کے بعد یعنی جب یہ مباہلہ ہوا تو اس مباہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو بلایا تھا اور ان کی قربانی کو پیش کیا تھا۔ تو اس قربانی سے بھی ان حضرات کے مناقب اور فضائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ چل رہا ہے وہ بھی اس مقام پر شریک ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر کے تشریف لائے۔ جب باہر آ رہے تھے تو انہیں دیکھ کر کے پادریوں نے کہا کہ میں ایسے مبارک چہرے دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر حضرت حسنین، کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا، یقیناً حضرت فاطمہ کو اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت حسنین کو دیکھ کر کے اس پادری نے کہا کہ یقیناً میں ایسے مبارک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ صلی اللہ، اور پھر وہ لوگ واپس ہو گئے اور انہوں نے مباہلے میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر کے ان پر برستی اور خدا اہل نجران کا صفایا کر دیتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور آپ کا انداز اور آپ کا مزاج، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد مزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخ نہیں ملتی جو دوسرے انداز میں علم کے تعلق سے اور دوسرے تعلق سے ہوتی، یقیناً رہی ہوگی، مگر وہ یا تو پوشیدہ ہو گئی یا تو اس کو مرتب نہیں کیا گیا۔ مگر جو بات ہے واقعہ کربلا کا معاملہ، قبل اس کے کہ اس کی تفصیل میں جائیں، اور وہ واقعہ کربلا کی تفصیلات اگلے ہفتے ہی انشاءاللہ آئیں گے، غالباً 2 نومبر کا وقت ہوگا، اور اس میں بھی اپنے بڑوں اور محققین کی آراء کو ہی صرف پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے گا، اور جو خیالات ان خیالات کو پیش کیا جائے گا۔ مگر یہ سلسلے روایات، یہ تاریخیں، یہ واقعات، اس کا پیش کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ جب ہم امت مسلمہ کی اکثریت اس بات کو جانتی ہے اور اس بات کا یقین ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، ان کے حق پر ہونے کے باوجود بھی پھر امت کی لڑائیاں آپس میں کس انداز کی، اسی انداز کا ایک جملہ یہاں پر ہے کہ سیدنا حضرت حسین اور اہل خانہ کی ناقابل فراموش عظیم الشان قربانی، جو اسلام کی عزت اور آبرو تھی، جو آبرو اسلام تھی، امت نے سبق تو حاصل کیا، امت کو اس بات کا سبق حاصل ہوا کہ انہوں نے قربانی پیش کی، ان کا قدم ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا، اختلافات ہوئے، لیکن تھے برحق ہو۔ اس قربانی کو یاد کیا گیا، کربلا کے میدان کو یاد کیا گیا، پانی بند ہو گیا اسے یاد کیا گیا، علی اکبر علی اصغر شہید ہوئے، مظلوم شہید ہوئے اسے یاد کیا گیا، توہین ہوئی اسے یاد کیا گیا، تاہم اس قربانی کو بھول کر کے ہم نے قربان گاہ کو اس طرح یاد کیا، اس طرح یاد رکھا، قربانی کو بھول گئے، قربان گاہ کو اس طرح یاد رکھا، اس طرح یاد رکھا کہ پوری ملت فرقہ بندیوں کی رزمگاہ بن گئی، پوری ملت فرقہ بندیوں کی رزمگاہ بن گئی، ہزاروں جانیں لٹیں اور اب کروڑوں جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، اب بھی لگی ہوئی ہیں انہی فرقہ بندیوں کے نتیجے میں۔ جس باطل کی شہ پر شیطانی اور طاغوتی چالیں سیدنا عثمان غنی کے دور سے کامیابی کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ شیطانی قوتیں تھیں، چاہے اس کی تہ میں ابن سبا ہو، چاہے اس کی تہ میں جبلہ اور استر جیسے لوگ ہوں، مال کا لالچ ہو، عصبیت کا لالچ ہو، جس کو اسلام نے کنارے پھینک دیا تھا۔ اسلام نے دو چیز کو ایسا کاٹا تھا کہ ایمان اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں، ایک تو عبیت الجاہلیہ، پھر دوسری مادیت، ان دونوں چیزوں کو جو کنارے کیا تھا یہ شیطانی طاغوتی قوتیں جو اپنا خواب دیکھ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر سی بات ہے کہ حادثہ کربلا میں کیسے کنارے رہ سکتی تھی، وہ ان کا کردار یقیناً سامنے آتا، اور اس کردار کے بعد جس طرح سے ملمہ سازیاں ہوتی وہ ملمہ سازیاں اور شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اور ہوئی یقیناً۔ آج بھی کربلا جاری ہے، آج بھی کربلا موجود ہے، باطل کی شہ پر آگ و خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کسی نے نام نہاد پنجے گاڑ کر کے اپنا سایہ ڈال دیا کچھ دنوں کے لیے، تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر الہام ہوتا ہے، نعوذ باللہ سیدنا حضرت عمر کے برابر قرار دیے جانے کی ناک پاک کوششیں ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے ملک کا نہیں، جو شخص اپنے گھرانے کا نہیں، اس کے ہاتھ میں باغڈور دے کر کے اسے مصلح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کربلا کا کھیل جاری ہے، اور سب کا خیال یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، سب کا خیال یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی تھی، اس قربانی کو کنارے ڈال دیا گیا، جو قربانی ہوئی اس کو لے کر کے ایسے حصے بکھرے کیے گئے کہ کربلا کے ریت کے ذرے بھی پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ ظالم پھر کون ہے؟ کون ظالم ہے؟ یورپ کا دعویٰ کہ تم نے بیت المقدس ہم سے چھینا، ہم حرم کو اور عرب کو یورپ بنا دیں گے۔ یہود کا دعویٰ کہ خیبر تمہارا آخری قلعہ تھا، خیبر تمہارا آخری وار تھا، اب تو ہماری سرحدیں حرم مدنی کے قریب ہیں۔ ہنود کا دعویٰ کہ 1145 سال بہت سہ لیا، اب ہندو سماج کا حصہ بن جاؤ ورنہ، وغیرہ وغیرہ ساری داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ یورپ کا دعویٰ تم ظالم، یہود کا دعویٰ تم ظالم، ہنود کا دعویٰ تم ظالم۔ اسپین ختم، خلافت ختم، قبلہ اول گیا، روہنگیا ختم، شام لاشوں کا ڈھیر، عراق مقبروں کا شہر، افغانستان ختم، مصر کا سکون غارت، لیبیا ختم، فلسطین ختم، جزیرۃ العرب بارود کے ڈھیر پر، آسام شہریت ختم، چین میں آزادی سلب، سری لنکا تمہارا نہیں، چیچنیا بوسنیا کہاں گئے، امریکہ میں داخلہ تنگ، ترکی بآمد جنگ، کشمیر میں زندگی اجیرن، الہ سے پریاگ، اذان سے اشنان، مسجد سے بتخانہ، اور ہم علم سے جہالت۔ لڑکوں کو ہندو لڑکیاں چاہیے، لڑکیوں کو ہندو لڑکے چاہیے، پردہ قید و بند، شریعت فرسودہ باتیں، شراب جوا اور فیشن، سنی کافر، شیعہ کافر، وہابی کافر، بریلوی کافر، یہ تبلیغی وہ اسلامی، یہ حنفی یہ سلفی، یہ سادات وہ رذیل۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ پھر سب تو مظلوم ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں سنی ظالم، سنی کہتے ہیں شیعہ ظالم، یہ کہتے ہیں یہ مظلوم، ہم مظلوم، تم مظلوم۔ تو پھر ظالم کون ہے؟ پھر مسلمان کون ہے؟ پھر کس کو حق پہنچتا ہے کہ سادات کے تعلق سے گفتگو کرے؟ کس کو حق پہنچتا ہے کہ سیدنا حسنین کے بارے میں گفتگو کرے؟
کس کو حق پہنچتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں گفتگو کرے؟ کس کو حق پہنچتا ہے کہ قرآن کو اپنی کتاب کہے؟ کہاں گئے کربلا کا سبق، جس سبق کو اختیار کر کے امت مسلمہ نے ایک سبق حاصل کیا تھا؟ کہاں گیا وہ سبق کہ سیدنا حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کی لڑائی تھی، مگر رومی فوج جب سرحد پہ آ کر کے حضرت امیر معاویہ کو چاہا کے ساتھ ملا کر کے پوری خلافت ہاتھ میں لے لیں گے، تو رومی کتے کہہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر عالم اسلام پہ نظر بھی اٹھائی تو علی کے ادنیٰ سپاہیوں میں پائے گا، میں آگے آگے تجھ سے لڑوں گا۔ اس کی جرأت جواب دے گئی تھی۔ کہاں چلی گئی ساری چیزیں؟ کیا صورتحال ہے؟ 1,25,00,000 کے آس پاس مسلمان، دنیا کی صورتحال پر ہم ذرا نظر ڈالیں۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ دین کا اور ایمان کا کلمہ اپنی طرف سے آپ جزیرۃ العرب میں بلند کر سکتے؟ 4 لوگ ایک چپل جگہ پہ نظر نہیں آ سکتی۔ شام کا حالات دیکھیے، BBC کی رپورٹس کی تحقیقات میں جائیے، آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے کہ جن لوگوں نے خدمت کے لیے دوائوں کا انتظام اور خوراک کا انتظام کیا ہے، پھر بھی مائیں اپنے بچوں کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہیں؟ ایک تو وہ ماں جو اپنے لنگڑے لولے فالج بچے پر بھی آنکھ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی، جوان ہوتے ہوتے بھی اس کی گندگی صاف کرتی ہے، مگر بچے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی۔ وہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کی بیماریوں کا علاج کرانے کے بجائے گلا دبا کر کے مار دے رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانگ رہے ہیں ایک رات تمہاری، دوا لینے جاؤ تو علاج کا پیسہ نہیں ہے، ایک رات بس عزت اپنی دے دو، اور وہ تیار نہیں ہے کہ بچوں کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ وہ لہلہاتا شہر جہاں بیروت کی کتابیں خرید کر کے ہم فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیروت کا نسخہ ہے، کہاں گیا وہ بیروت؟ جب سمندر کی ریت پر معصوم بچے کی لاش نظر آتی ہے تو دوسرے آنسو بہاتے ہیں اور ہم یہ کہہ کے ختم ہو جاتے ہیں، ارے وہ نصیری ہے تو یہ سنی ہے۔ 11 ملکوں نے مل کر کے اسرائیل کا کیا بگاڑ لیا؟ لاٹھی بھلی ہو ملی ہو جس کی رگ سے رگ، بیکار ہے وہ توپ جس کے پرزے الگ الگ پرزوں سے مل کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ محرم الحرام گزرا، اور اس محرم الحرام میں بھی روزہ سنی نے بھی رکھا، شیعہ نے بھی رکھا۔ حضرت حسنین کو انہوں نے بھی اپنے انداز سے یاد کیا، انہوں نے بھی اپنے انداز سے یاد کیا، ان کی قربانیوں کو رو رو کے چیخ کر کے کہا۔ اور پورا مہینہ جب گزرا تو اس کے بعد ڈیبیٹ، مذاکرے صرف یہی نظر آئے کہ کون زیادہ برحق تھا، کس نے امیر معاویہ کو فلاں کہہ دیا تو وہ ظالم ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، اس کے باپ دادا کی جڑیں اکھاڑی جانے لگی، اور اطراف میں 36 شہروں کے نام بدلنے کی تیاریاں اور ایک ہو کر کے بدلے جا رہے ہیں۔ 8 سال کے بچوں کو ماب لیچنگ کے ذریعے سے ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہم اس میں ہیں کہ ہم پیچھے جا کر کے امیر معاویہ اور حضرت علی کے معاملے کو درست فرمات کر دیں گے۔ جس قوم کا یہ حال، اس قوم کی بس یہی مثال ہے کہ گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، گھر کے باہر پتہ ہے کہ اس روشندان سے آگ لگنے کے قریب ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیر چکا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس راستے موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ خزانہ میرے پاس ہے، کنجی ان کے پاس ہے، دونوں مل جائیں تو بچ جائیں گے۔ اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ویجیٹیبل پلاؤ کھائیں یا بریانی کھائیں۔ بس یہی تو معاملہ ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ ایک ایک کر کے دشمن جب آتا ہے تو صفایا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلتا کہ کروڑوں کی تعداد کہاں چلی گئی۔ اسپین سے لاکھوں کی تعداد کیسے ختم ہو گئی؟ دیکھنے کے لیے 20 کروڑ 22 کروڑ 18 کروڑ کا دعویٰ کرنے والے کوئی ہے طاقت؟ کوئی ہے معاملہ کہ اپنے معاملے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہمارا معاملہ ہے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ قربانیوں کو نہیں یاد کرتے، ہم قربان گاہوں کو یاد کر لیتے کہ اس نے ایسے تاک کے تیر مارا، اس نے یوں چھیڑ چھاڑ کی، مگر جس لیے یہ قدم بڑھایا تھا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس معاملے کے لیے قدم بڑھایا تھا، اگلے ہفتے تفصیل آئے گی، اس معاملے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ سب سے پہلے تو بھائی محمد الحنفیہ نے پکڑا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ ایسا کام نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ حرم میں جا کے بیٹھ جائیے، آپ کو جو شرافت اور عزت ہے، کہیں جنگل میں بھی بیٹھیں گے تو لوگ ڈھونڈ لیں گے آپ کو، آپ کہیں مت جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 دن آ کر کے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، سب نے پچھلی تاریخ کا حوالہ دیا، مگر سیدنا حضرت حسین نے فرمایا کہ نانا جان کی طرف سے جو بات مجھ تک پہنچی ہے اور جس کا مجھے اندازہ ہے، مجھے کرنا ہی ہے۔ اور یقیناً
مورخین محققین اور اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم برحق تھا. اگر انہوں نے قدم نہ اٹھایا ہوتا تو ملوکیت ایسا ننگا ناچ ناچتی کہ اسلام کے نام پر پھر کسی کو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا. اور یقیناً ملوکیت جو اپنے تمام برائیوں کے ساتھ پنپی تھی یزید کے زمانے سے وہ پنپی تھی. اور ایسے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ 72 افراد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیفیت اور کمیت کے معاملے کو کنارے ڈال کر کے جس بات کے لیے وہ کھڑے ہوئے وہ یہ تھا کہ طاقت کا معاملہ نہیں ہے، طاقت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ حق کا ہے. اور حق کے واسطے قربانی کا معاملہ تو یہ ہے کہ شہید مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور جو قوم قربانی دینا بھول جاتی ہے وہ قوم زندہ قوم بھی مردہ قوم کہلاتی ہے. جس قوم کے اندر فکروں میں زنگ لگ جاتا ہے، جو قوم عصبیت اور مادیت کے معاملے میں اپنے فرقہ بندیوں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. شاخ سے جو ٹوٹے ہیں آوارہ کہلائے. وہی معاملہ ہے آج. معاملہ یہ شیعت اور سنیت یا وہابیت ہے بریویت کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ کہ ہمارا خاندان کیا ہے. بس ہمارے خاندان میں یہ بڑے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ان کے محلے میں جا کر کے ایک بات کہہ کر کے دیکھیے، ان کے محلے سے آ کر کے بات کہہ کر کے دیکھیے، ایسا محاذ قائم ہوگا جیسے لگے گا کہ بس یہ باطل اور حق اور باطل کی اصل جنگ یہی ہے. شیطان کا تو دعویٰ ہے، اس نے تو کہہ رکھا ہے کہ ہم تو چاہیں گے ہی ایسا کرنا، مگر کیا ہمارا ایمان شیطان کے دعوے کے سامنے کمزور ہے؟ کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. ان مسائل میں آپ دیکھیں کہ یہود کا جو دعویٰ ہے، یہود تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا معاملہ صرف اس فرقے سے ہے. یورپ تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل ڈائیورژن یعنی فکری ارتداد کا جو معاملہ ہے وہ اس فکر کے لوگوں سے ہے. کسی بھی قوم کا معاملہ نہیں ہے. آگ لگتی ہے تو سب کے سب گھر جلا دیے جاتے ہیں. معاملہ ایمان کا معاملہ تھا، معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاملہ تھا. معاملہ ان بڑوں کی عزتوں کے ساتھ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس کارنامے کی روشنی میں آگے بڑھنے کا معاملہ تھا. اس فکر کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں ہم ان تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے گردش کرتے ہوئے آتی ہیں کہ کوئی مقرر کھڑا ہوتا ہے اور پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لے کر کے رہیں گے. بس پہنچ جاتے ہیں پیچھے کہ کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑ گئے، کان کو نہیں دیکھا کہ کان ہے یا نہیں ہے. یہاں معاملہ عصبیت اور مادیت کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر کفر پنپ رہا ہے. کبھی اندازہ کیا ہم نے؟ ارتداد دو ہوتا ہے. ایک تو ارتداد وہ ہوتا ہے کہ زبانی طور پر کسی نے انکار کر دیا، مرتد ہو گیا. لیکن اس سے خطرناک ارتداد وہ ہوتا ہے جو ذہنوں میں پایا جاتا ہے، جو مزاج میں پایا جاتا ہے. ایک ارتداد وہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے کہہ دیا کہ اسلامی شریعت کو نہیں مانتے، کافر ہو گیا وہ. لیکن دوسرا ارتداد اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں یہ کیوں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ری ڈیفائن ہونا چاہیے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ایک واقعہ سنایا تھا ایک نوجوان کا ہم نے اس سے پہلے. یہی نہیں، ایسے لاکھوں نوجوان ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر اسلامی شریعت کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے. کیا ہے ڈیفینیشن شریعت کی اس زمانے میں؟ تمہاری ڈیفینیشن یہی ہے، اڈلٹری کر کر کے سب کی عزت ناموس مٹی میں ملاؤ، لیو ان ریلیشن شپ کے ذریعے سے عورت کو ایک کھلونا بنا لو. کسی نے 4 شادی خدا نہ خواستہ کر لی جو ہندوستان میں نہیں کے برابر ہے تو واویلا پورے دنیا کے اندر مچا دو. یہ ری ڈیفینیشن ہے. مرغے کی ٹانگیں نوچتے ہوئے، تیتر و بٹیر کھاتے ہوئے دسترخوان پر اس بات کا دعویٰ کہ قربانی میں خون کیوں بہایا جاتا ہے، قرآن میں تو نہیں کہا گیا ہے. ہزاروں انسانوں کے قاتل جانوروں کے خون کے اوپر بحث و مباحثہ کر، یہ ری ڈیفینیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوان ہمارے گھروں میں بات کر رہے ہیں. ہماری بچیاں پردے کو اپنے لیے ایک آر سمجھ کر کے ایک قید و بند سمجھ کر کے وہ دوسروں کا شکار ہو رہی ہے. یہ جو واٹس ایپ پر چیزیں گردش کر رہی ہیں یقیناً اس کا ایک بڑا حصہ فیک ہے جو الجھنوں میں ڈالنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے. لیکن اگر 10% بھی سچ ہے، اگر 10% بھی سچ ہے، 1 لاکھ میں سے بھی ایک بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ دکھتی ہے گھومتے پھرتے ہوئے تو یہ پوری امت کے لیے شرم کا باعث ہے. یہ وہ خطرے ہیں جس کو مل کر کے جو نہ شیعہ کا معاملہ ہے نہ سنی کا معاملہ ہے، یہ پورے ایمان کا معاملہ ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے. یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر ان کو خلافت واپس لانی ہوتی علی منہاج النبوہ تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوتے، اور اس وقت تو 40-50 ہزار لوگ تھے ان کے پاس. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکروں میں
फिक्रों में वो बात नहीं पाई जाती थी जो यजीद की फिक्रों के अंदर थी। जैसा कि पिछले हफ्ते पिछली क्लास में हमने एक कोटेशन सुनाया था कि अगर हजरत अमीर माविया को खिलाफत राशिदा की जगह पर खड़े होकर देखा जाए तो एक कामिल सुल्तान नजर आएंगे। यकीनन उनका मकाम खुलफाए राशिदीन के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन दिगर मुल्क के साथ में खड़ा होकर देखा जाए तो एक ऐसे बादशाह नजर आएंगे जो खिलाफत के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। हजरत अमीर मुआविया के सामने नहीं खड़े हुए हजरत हुसैन, यजीद के सामने इसलिए खड़े हुए कि उसकी फिक्रें ऐसी थी जो जालिमाना और जाबिराना थी। शराब नोशी, औरतों की इज्जतें करना नहीं जानता था। खड़े हो गए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और गर्चे दुनिया ने यह देखा कि वो शहीद हो गए, मगर शहीद होकर के जो कामयाबी मिली, यजीद जी करके भी वो काम नहीं कर सका। यहां तक कि उसके घर के बेटे ने उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आखिरी लफ्ज है, वो आखिरी लफ्ज है। बेटे ने जो इनकार किया कि मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिस पर आले रसूल का खून हो। अगले हफ्ते ये तफसीलात आएंगी। ये तफसीलात जब हमारे सामने हैं तो ये फिक्रें लेकर के हम उन्हीं उलझनों में क्यों पड़े रहे? क्या हमारे पास वो सरमाया खत्म हो गया कि हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में नहीं जा सकते? क्या हमारे पास वो सरमाया खत्म हो गया कि एक जगह बैठ करके जब हम एक ही दुकान पर सौदा सिलफ ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि शिया की दुकान है कि सुन्नी की दुकान है कि वहाबी की दुकान है कि बरेलवी की दुकान है, एक ही बस में सफर कर लेते हैं, तो दीन के नाम पर, मस्जिद के नाम पर क्यों बिखर जाते? ये बिखराव जब तक होता रहेगा, ये बिखराव जब तक होता रहेगा तो नाली साफ करने वाले भी पीटते रहेंगे। और ये बिखराव जिस दिन दूर होगा, ये हमारे जो इकदाम जब होगा, ये इत्तेहाद वाला जब मामला होगा, तो फिर दुनिया 313 पर नजर नहीं उठा सकी। चंद लोगों ने अपनी कश्तियां जला दी तो दोनों में इनकी ठोकर से दरिया और सहरा सिमट कर पहाड़ी इनकी हैबत से राई। कब आएगा ये दिन? कब ऐसी चीजों को हम दूर रखेंगे? तो हाज़रीन गिरामी, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पैगाम है, इस पैगाम को याद रखें। हम हैं मुसलमान, और मुसलमान की शनाख्त शिया और सुन्नी और उसके मसलक से नहीं होती है, उसका स्कूल ऑफ थॉट होगा। उसको भी मौका है, हर शख्स को तहकीक का मौका है। यकीनन हम जो कह रहे हैं वही सच नहीं हो सकता, सबको तहकीक का मौका है। अपनी तहकीक अपनी जगह पर, अल्लाह उसे जानता है, मगर जोड़ने वाले मामलात सबके कलेक्टिव हैं। इन मामलात को लेकर के आज भी वो सरमाया मौजूद है। उस सरमाए को लेकर कम से कम पहले हम अपने आसपास की आग तो बुझा लें। वो बुझ जाएगी तो बहुत सारा मौका हमारे लिए पड़ा हुआ है। सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इक़दाम हमें इसी बात की तरफ लेकर के जाता है कि हम दुनिया के इन हंसने वाले मामलात के अंदर हमारा किरदार न हो, वरना 1 अरब 25 करोड़ में से आप यकीन माने 50 करोड़ के करीब अफराद अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। ये 20 करोड़ हिंदुस्तानी और पड़ोसी मुल्क का मामला, उसको भी मिलाएं, फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को मिलाएं, फिर अतराफ के मुल्कों को मिलाएं, इनको मिलाएं तो 50-55 करोड़ तो यही हो जाते हैं। इनका मुस्तकबिल क्या है? इनके अंदर कहाँ मुअक्कर उलमा है? कहाँ इनके अंदर साइंटिस्ट और इंजीनियर पैदा करने की सकत है? कभी इन मामलात पर लड़ रहे हैं तो कभी उन मामलात पर लड़ रहे हैं, लेकिन सरमाया है, ताकत है, सलाहियत है, फिक्रें मौजूद हैं। इन फिक्रों को, इन चीज़ों ने हमें जब तक तोड़े, ये फिक्रें हम तक जब तक तोड़े रहेंगी तो यकीनन हमारे लिए ये मसाइल नहीं है। ये वो आंधियां हैं जिनका मुसलमान केयर नहीं करता, इसलिए कि उसने अकीदा बांध लिया है एक मर्तबा, तो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। मौत बरहक है, आकर के रहेगी, चाहे वो लेटे लेटे हो, खींच करके हो, या जहां शहादत के जरिए से हो, मौत आकर के रहेगी। वो किसी 2, 4 और 10 साल की हुकूमतों से नहीं डरता। उसको डर अपने अंदर के इर्तिदाद से होनी चाहिए जो हमारे घरों के अंदर पनप रहा है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबक और पैगाम सिर्फ सामने के दुश्मन से नहीं, वो अंदर छुपे हुए हमारी शैतानी ख्यालात से भी है। हमको क्या हक पहुंचता है कि दूसरों पर उंगली उठाएं और घर में सूद पाया जाता है? क्या हक पहुंचता है कि दूसरों पर उंगली उठाएं, घर में इर्तिदाद पाया जाता हो? क्या हक है कि दूसरों पर हम उंगली उठाएं, शराब की तरफ बच्चे जा रहे हो मोहल्ले और पड़ोस के, और मनशियात की तरफ जा रहे हो? पहले हम इसे दूर करें और उन बच्चों के टैलेंट को लेकर के आए। और यकीनन मुसलमान का जब टैलेंट आता है तो पूरे मुल्क की खिदमत के लिए आता है। यह मुसलमान अगर अपनी सच्चाई के साथ ऊपर आएगा तो इंशाअल्लाह उसके यहाँ घोटाले नहीं होंगे, वो पूरे मुल्क की खिदमत करेगा। और एक मर्तबा सच्चा ईमान और सच्चा मुसलमान दिखता जहां पर है, पूरी कौम चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, वो अमन और मोहब्बत का ही साथ देती है। तो हाजरीन, ये मुख्तसर सा पैगाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से था। हमें उम्मीद है
کہ پیغام کو آپ یاد رکھیں گے پیشکش کے انداز میں کہیں کمی اور بیشی ہو گئی تو اس کو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ایک ایمان کے لیے برداشت کر کے آپ اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو پھیلانے پہنچانے اور ایک ہو کر کے ان چیزوں کے خلاف مستحکم ہو کر کے پوری دنیا کے نام امن و امان اور محبت کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ آج تھوڑا پہلے ختم کیا ہے کہ اس موقع پر